اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ دین اسلام کے 3 مراتب اور مدارج ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ اور درجہ ہے اسلام کا، کہ انسان جب دین قبول کرتا ہے تو وہ مسلمان بنتا ہے اور اسلام کے ارکان کی پابندی کرے اور جو اسلام کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے، تو اس کا ایمان جو ہے اس کے دل میں بڑھنا، پھلنا، پھولنا شروع کرتا ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ کچھ ظاہری اعمال ہیں جن کو انسان باقاعدگی کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ تو ان ظاہری اعمال کا انسان کے باطن، انسان کے قلب و روح، اس کے دل اور اس کے دماغ پر اثر ہوتا ہے، اور کچھ داخلی اعمال ہیں باطنی جو دل اور روح سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان ان کا اہتمام کرتا ہے تو ان کا انسان کے ظاہر پر اثر نمایاں ہوتا ہے۔ تو ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے اور باطن کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے، اور یہ ظاہر و باطن یعنی انسان کا اندر اور باہر یہ دین کے رنگ میں رنگا جائے، اندر بھی نور ہو جائے اور یہ اندر کا نور باہر بھی نظر آئے، یہ اصل دین کی حقیقت ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ ظاہری اعمال کا نام ہے۔ کلمہ شہادت دل میں تصدیق اور یقین، زبان سے اقرار، اور پھر عملی طور پر انسان کا موحد ہونا اور شرک سے پاک ہونا، شرک سے بیزار ہونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور متبع ہونا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت اور آپ کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا سکھایا ہوا دین، اس کا پابند ہونا، یہ اس چیز کا ظاہر ہے کہ یہ اس کی شہادت سچی شہادت ہے۔ اور پھر نماز کا پابند ہو، زکوٰۃ باقاعدگی سے دینے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، روزے کے تقاضے پورے کرنے والا ہو، بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والا ہو، یہ ظاہری اعمال ہیں جو نظر آتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر درجہ ہے دین کے باطنی اعمال کا، جو انسان کے دل اور انسان کے قلب اور انسان کی روح اور انسان کے داخلی وجود کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں کچھ اعتقاد ہے، یقین ہے، تصدیق ہے، اور کچھ اعمال قلبیہ ہے جن کے اوپر انسان مداومت کرتا ہے، ہمیشگی کرتا ہے اور انسان ان کو اپناتا ہے۔ تو یہ انسان کا ایمان جو ہے یہ انسان کے دل میں راسخ اور پختہ اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان کا دل آہستہ آہستہ ایمان سے بھر جاتا ہے، اور ایمان جو ہے اس کے دل پہ نقش ہو جاتا ہے، اور ایسا وقت آتا ہے کہ پھر یہ ایمان اس کی جان کا حصہ بن کے اس کے پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ باطنی کیفیت ہے، یہ انسان کی داخلی کیفیت ہے۔ یہ ظاہر کے بعد پھر باطن کی، آپ جب گھر بناتے ہیں تو پہلے اس کی باہر والی دیوار بناتے ہیں اور پھر اس کے اندر والی چیزیں بناتے ہیں۔ باطن کے اوپر ظاہر کے بعد توجہ دی جاتی ہے، پہلے باہر والا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے نا، اور پھر اندر جو ہے کارکردگی کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے حسن و زیبائش کا اور اس کی ڈیکوریشن کا اور اس کی
جو تزئین و آرائش ہوتی ہے پھر اس کا پردوق کیا جائے جس کو خوبصورت بنانے کے لیے، پھر یہ اس کے بعد والا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ظاہری اسلام کے اعمال ہیں وہ آپ نے 5 ارکان سن لیے، اور اس کے بعد پھر اس کا داخلی عمل ہے اور وہ ہے ایمان، اور پھر اس کے بعد احسان ہے، اور یہ پہلا درجہ اسلام کا ہے، اس کے بعد اس سے اوپر ایمان کا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ احسان کا درجہ ہے۔ تو یہ کیوں علماء نے کہا؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ الحجرات کی، جس میں کچھ دیہاتی اور گنوار اور بدوی لوگ، یعنی جو کچھ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے اور انہیں شہری زندگی کے آداب اور سلیقوں کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، وہ لوگ دیہاتی اور صحرا نشین اور بادیہ نشین تھے، صحرا میں اور بادیہ میں رہنے والے تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو انہوں نے کہا قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی، یہ بدوی، یہ دیہاتی آئے اور آ کر کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل، آپ ان سے کہیں لم تؤمنوا، ابھی تم مومن نہیں بنے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اسلام کے اعمال کا التزام کرنے کا عہد کر لیا ہے، اور وہ التزام ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، ابھی اسلام کے ظاہری اعمال کرنے شروع کیے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان بیٹھا نہیں ہے، تو مسلمان ہو گئے لیکن ایمان کا درجہ اس سے اوپر ہے، ابھی تم وہاں تک نہیں پہنچے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور انہیں تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ ایمان جو ہے یہ قلبی کیفیت کا نام ہے، دل میں ایمان کو سجا دیا۔ اور اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ تو ایمان جو ہے یہ باطنی کیفیت ہے، ایمان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ اور چلیے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسری بات عرض کروں گا۔ تو دوسرا درجہ جو ہے اسلام کے اوپر والا وہ ہے ایمان کا درجہ، المرتبۃ الثانیۃ الایمان۔ اور یہ ایمان جو ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان یہ ایک مفرد حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مرکب حقیقت ہے، یہ ایک کمپاؤنڈ ہے، یہ ایک مرکب چیز ہے جس کے اندر یعنی اس کی حقیقت، یعنی جو اس کی ماہیت ہے اور جو اس کی نفس الامری حقیقت ہے وہ وجود میں آتی ہے ترکیب سے۔ کئی چیزیں جمع ہوتی ہیں تو ایمان بنتا ہے، کئی چیزیں جمع ہوتی ہیں تو ایمان بنتا ہے، یہ صرف ایک مفرد چیز کا نام نہیں ہے۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایمان صرف اس چیز کو قرار دیا، وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر اس بات کو جان لے اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے، تو بس وہ مومن ہے۔ اللہ کے وجود کو مان لیا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے تو وہ مومن ہو گیا، وہ مومن ہو گیا، صرف مان لینا۔ اب اس کو کیسے مانا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کے افعال کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، اور اس نے زندگی کے لیے نظام کیا بتایا، یہ ساری چیزیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان صرف اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کو مان لیا کہ اللہ ہے، نہیں، ایمان مفرد چیز نہیں ہے، ایمان مرکب چیز ہے، ایمان مرکب چیز ہے۔ اور اسی چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت میں بیان فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان ایک شاخدار
جڑ رکھنے والا، تنا رکھنے والا، شاخیں رکھنے والا، پتے رکھنے والا اور پھل رکھنے والا عمل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی جڑیں ہیں، جس کا تنا ہے، جس کی شاخیں ہیں، جس کی ٹہنیاں ہیں، جس کی شاخیں ہیں، جس کے پتے ہیں، جس کا پھل ہے، ایک درخت کی طرح ہے یہ ایمان۔ بضع و سبعون شعبہ، اس کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، اور جو سب سے اونچی شاخ ہے اس کی وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید۔ سب سے اونچی شاخ جڑ سے شروع ہوتی ہے، جڑ بھی توحید ہے اور سب سے اعلیٰ مقام بھی توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ سے آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جڑ بھی یہی ہے اور سب سے اونچی شاخ بھی یہی ہے۔ جڑ اور سب سے اونچی شاخ کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ جڑ ہی اوپر جا کے سب سے اوپر نکلتی ہے اور پھر سارے درخت کو لے کر اوپر چڑھتی ہے۔ وہ جو اوپر والی شاخیں ہوتی ہیں وہ نیچے والے تنے کو بھی موٹی کرتی ہیں، ٹہنیوں کو بھی موٹا کرتی ہیں، اور ٹہنوں کو بھی موٹا کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے، اور شاخوں کو، کھوپڑوں کو اور پتوں کو، ہر چیز کو یہ جڑیں مضبوط کرتی ہیں، اور اوپر والی جو ہے نا وہ اس کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ ایک درخت کی طرح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بضع و سبعون شعبہ، یہ 7 سے اوپر اس کی شاخیں ہیں۔ بضع کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کم از کم 3 اور 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی 3 سے لے کر 9 تک کتنے ہوں؟ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی۔ یہ 9 تک بولا جانے والا لفظ ہے بضع۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا چند لوگ آئے تھے، کچھ لوگ آئے تھے، سم انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو عربی میں یہ بضع کا لفظ ہے جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 70 یہ تو 70 ہے، یعنی 7 دہائیاں 70، اور بضع اس کے اوپر کچھ، اور بعض علماء نے 73 کہا، اور بعض نے 77 کہا، اور بعض نے 69 کہا، 79، یعنی 1 کم 80۔ 70 کے اوپر 9 ہو تو کتنے بنیں گے؟ 79۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اتنی شاخیں ہیں اس کی، یعنی 70 سے 9 اوپر لگائے تو اتنی اس کی شاخیں بنتی ہیں۔ اور پھر علماء نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ انہوں نے ایمان کے یہ شعبے اور ایمان کی ان شاخوں کے متعلق قرآن اور حدیث سے دلائل جمع کر کے ان کی تفصیلات مرتب فرمائی۔ علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اصفہانی، ان کی کتاب تھی المنہاج، جس میں انہوں نے ایمان کے یہ سارے ارکان اور اجزاء مرتب کیے۔ اور پھر ان کے بعد امام بہقی، ابو بکر احمد بن الحسین البہقی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے شعب الایمان کے نام سے کتاب لکھی، جس میں انہوں نے ایمان کے سارے شعبے مرتب کیے۔ تو یہ کتابیں پڑھنے والی ہیں، اہل علم کو بھی ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الایمان، بلکہ 2 کتابیں ان کی، ایک ایمان مختصر ہے اور ایک مفصل ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایمان کے متعلقہ سارے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اور یہ جو ہم اصول پڑھ رہے ہیں یہ تو بالکل ابتدائی سبق ہے، یہ ابتدائی سبق ہے۔ اب اس کے ساتھ جو پڑھنے والی چیزیں ہیں، اسلام یہ ہے جو پڑھا گیا، اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نواقض الاسلام ہیں، جن سے یہ اسلام جو ہے ختم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح اب ایمان ہم پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ایمان کے اجزاء، شعب الایمان، وہ بھی پڑھنے کی چیز ہے، اور اسی طرح پھر نواقض الایمان بھی ہیں، جن سے ایمان کمزور ہو کے بلکہ ایمان ختم ہو جاتا ہے، جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ علم ہے، یہ دین کا علم ہے، اس علم کو سیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج سچی بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یرفع العلم ویکثر الجہل، علم اٹھ جائے گا، جہل بڑھ جائے گا۔ آج دین کا علم گھٹا ہوا ہے، اٹھا ہوا ہے، علماء جو چلے جاتے ہیں ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوتا، اور بہت
تھوڑا محدود علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کا پورا علم نہیں ہوتا، پوری وسعت اور گہرائی کے ساتھ اور عمق اور گہرائی کے ساتھ انہیں دین کا علم نہیں ہوتا، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا عالم ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جاننے کی ہیں۔ تو میں شوق دلانے کے لیے آپ کو متوجہ کیا ہے میں نے کہ یہ علم پڑھنے والا علم ہے اور یہی دین ہے، یہی اصل علم ہے۔ اسی سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور انسان اپنے ایمان کے بارے میں حساس ہوتا ہے، وگرنہ انسان بعض اوقات ایسے کاموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے جو سراسر نفاق ہیں اور انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ ایمان کے ساتھ منافقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان کے ساتھ نواقض ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ہم اب انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ یہ اصل جو ہے اصل ثانی اس کا مکمل مطالعہ کر لیں۔ تو فرماتے ہیں وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، اس کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس کا جو سب سے ادنا درجہ ہے، یعنی ایمان کے کاموں میں سب سے کمتر درجے کا ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے کو صاف رکھا جائے، راستے میں کوئی تکلیف دے یا کوئی ضرر رساں چیز نہ چھوڑی جائے، کوئی راستے میں پانی نہ چھوڑا جائے کہ کیچڑ ہو جائے، گزرنے والوں کو تکلیف ہو، کانٹے نہ بچھائے جائے، شیشہ ٹوٹا ہوا تو اسے راستے میں نہ پھینکا جائے کہ کسی کے پاؤں کو زخمی کر دے گا، کیلے کا چھلکا نہ پھینکا جائے، گندگی نہ پھینکی جائے، کسی کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ یعنی راستے سے ایسی چیز کو ہٹانے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان ایسی چیز راستے میں ڈالے ہی نہ، اس کو کسی اور جگہ پھینکے تاکہ راستہ محفوظ رکھے، اور دوسرا یہ ہے کہ راستے میں اگر پڑی ہو تو اس کو راستے سے اٹھا کے دور کر دے۔ دونوں معنی اس میں آتے ہیں۔ اماطۃ الاذى، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، دور کرنا، وہاں ڈالنا ہی نہ، اس کو دور پھینکنا، یا پڑی ہوئی تو اس کو اٹھا کے دور پھینک دینا، دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ یعنی طریق راستے کے اندر سے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک توحید جو زبان سے اقرار بھی ہے اور دل کا ایمان اور یقین بھی ہے کہ اللہ ایک ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ دل اور زبان دونوں کا عمل ہے توحید، اور اماطۃ الاذى یہ انسان کا جسمانی عمل ہے کہ انسان راستے کو صاف رکھے، اور اگر کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے تو اس کو دور کر دے، یہ جسمانی عمل ہے جو انسان اپنے جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ اور حیا یہ ایک انسان کا وصف ہے جو انسان کی ذات کے اندر ہوتا ہے کہ انسان ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتا ہے جو شرمندگی کا باعث بنے، اور جس کا انسان سے صادر ہونا انسان کو برا لگے، کہ کسی کو پتہ چلے کہ میں ایسا ہوں تو انسان اس کو معیوب سمجھتا ہے۔ ایسا احساس اور ایسا شعور یہ حیا ہوتا ہے، یعنی کسی ایسی چیز کا انسان سے ظہور ہونا یا صدور ہونا کہ وہ انسان سے سرزد ہو اور انسان اس کا مرتکب ہو اور لوگوں کو پتہ چلے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے باعث شرمندگی ہے، میں شرمسار ہو جاؤں گا، میں نادم ہو جاؤں گا۔ تو اس جذبے کو حیا کہتے ہیں، اور یہ انسان کا ایک نفسیاتی اور حسیاتی شعور ہے جو انسان کے وجود کے اندر ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کو بھی حیا کا حصہ کہا، حیا کا شعبہ کہا، بلکہ ایک حدیث میں فرماتا ہے، ایک حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیاء والایمان قرینا جمیعا، حیا اور ایمان ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، یعنی حیا اٹھ جائے تو پھر انسان ایمان والا بھی نہیں رہتا، یعنی کامل ایمان والا نہیں رہتا، بے شرم آدمی، بے حیا آدمی، اس کے ایمان میں بڑی کمی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ حیا ایسی چیز ہے کہ انسان کو بری چیزوں سے روکنے کا باعث بنتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ لوگوں نے جو نبیوں کی بات لوگوں کے اندر مسلسل چلی آ رہی ہے اور لوگوں نے اس کو یاد رکھا،
انما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، نبیوں کی بات اور نبیوں کا مقولہ اور نبیوں کا یہ کہنا جو لوگوں نے محفوظ رکھا اور ان کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں شرم نہ ہو تو پھر تم سب کچھ کر سکتے، بے شرم باش ہرچے خواہی کن، بے شرم ہو جا پھر جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی بکے، جو مرضی کھائے، جو مرضی کہے، جو مرضی کرے، پھر اسے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی۔ تو حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جو ہے لغوی طور پر ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، کسی چیز کو حقیقت اور سچ جاننا ماننا، یہ تصدیق ہوتا ہے۔ اور شرعی طور پر ایمان جو ہے یہ ہوتا ہے الایقان والاذعان، کہ انسان کسی چیز کو سچ مان کر اس کا یقین کر لے، اور پھر اس کو اس پر یقین کرنے کے بعد پھر انسان اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ مانا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے تو پھر یہ چیز جب ایسے ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، اگر یہ اچھی چیز ہے تو مجھے کرنا چاہیے، اگر بری چیز ہے تو مجھے اسے بچنا چاہیے۔ اللہ کو مانا ہے کہ وہ میرا رب ہے، اور اللہ کو رب مانا ہے تو پھر اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، پھر اس سے محبت کرنی چاہیے، پھر اس کی عبادت کرنی چاہیے، پھر اس کے عذاب سے بچنا چاہیے، پھر جو اس نے ثواب اور جزا رکھی ہے نیک عملوں پر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ایمان پھر ایک ایسا بیج ہے خیر کا اور بھلائی کا اور برکت کا کہ جب یہ انسان کے دل کی زمین میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر خیر اور برکت کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جڑ گہری ہونی شروع ہو جاتی ہے، درخت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور شاخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ شاخیں مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے اعلیٰ شاخ ہے، جڑ اس کے دل میں ہوتی ہے اور یہ شاخ انسان کو اتنا بلند لے جاتی ہے کہ اللہ کے عرش تک پہنچا دیتی ہے، کہ یہ بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ بندہ اللہ کی توحید ماننے والا، یہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے موحد بندے تھے اور اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا، اور جو ان کے ملت اور ان کے طریقے پر چل کے اپنی توحید کو سچا کر لے، پکا کر لے، کامل کر لے، خالص کر لے، تو انشاءاللہ اسے بھی اللہ رب العزت کی محبت میں سے حصہ ملے گا، جتنی اس کی توحید خالص ہوگی اور جتنی وہ اللہ کے لیے قربانی دینے والا بنے گا۔ وہ ارکان و ستۃ، اور ایمان کے ارکان جو ہیں وہ 6 ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان تؤمن باللہ، کہ انسان اللہ رب العزت پر ایمان لائے۔ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تصدیق کرنا۔ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو سچ جاننا، سچ ماننا، جانے اور مانے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانتا ہے لیکن مانتا نہیں، جانتا ہے لیکن مانتا نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا فرعون کے بارے میں۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود ہے۔ کون ہوتا ہے رب میرے سوا؟ میں ہی تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا بڑا رب، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ اس کا اعلان تھا، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، زبان سے انکار کر رہا ہے لیکن اندر جانتا ہے کہ اللہ ہے، جانتا ہے لیکن مانتا نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جانتا ہے کہ یہ ہے لیکن مانتا نہیں ہے۔ جاننا اور ماننا، تصدیق دونوں چیزوں کا نام ہے۔ علم ادراک اور اس کی تصدیق کرنا اور پھر اس کو قبول کرنا، اور اذعان کیا ہوتا ہے کہ اس کو مان کر برحق سمجھ کے پھر انسان اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ علماء ایک اور چیز بھی ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا۔ اور اہل سنت جب ایمان کی حقیقت بیان کرتے ہیں تو وہ کیا کہا کرتے ہیں؟ وہ کہا کرتے ہیں الایمان قول و عمل، الایمان قول و عمل یزید بالطاعت وینقص بالمعصیہ۔ ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، ایک قول کا اور ایک عمل کا،
اور یہ فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے. یہ گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے، یہ جامد چیز نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ وجود میں آ گئی اور پڑی ہوئی ہے. نہیں، یہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. اس میں کمزوری بھی آتی ہے، اس میں قوت بھی آتی ہے، اس میں کمی بھی آتی ہے، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اور یہ قول اور عمل کا نام ہے. اور قول کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک زبان کا قول اور ایک دل کا قول. زبان کا قول کیا ہے؟ اقرار، اللہ ربی، اللہ هو الحق، اللہ برحق ہے، اللہ ہے. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. اللہ برحق ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب باطل ہے، یعنی مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے. اور اللہ رب العزت کو برحق سمجھنا، اللہ کا وجود ماننا کہ اللہ ہے، اور پھر اس کو اپنا رب ماننا، پھر اس کو اپنا الہ ماننا، اور پھر اس کو تمام کمالات اور تمام خوبیوں سے متصف ماننا، اور اللہ رب العزت کا جو حق عبادت ہے اس کو ادا کرنے والا بننا، اور اس عبادت کا حقدار اسی کو جاننا، اس کی الوہیت کو ماننا. یہ دل کا قول، دل اس کو کہے، مانے اور اس کا اقرار کرے، اور زبان اس کا اظہار کرے. دل کا قول اور زبان کا قول، قول و عمل. اور عمل بھی دونوں کا ہوتا ہے، ایک جسم کا عمل ہوتا ہے، ایک زبان کا عمل ہوتا ہے. زبان کا عمل اقرار ہے اور جسم کا عمل اذعان ہے، ایمان کے مطابق عمل کرنا. اور دل کے اعمال ہوتے ہیں پھر اللہ سے محبت کرنا، پھر اللہ کا خوف رکھنا، پھر اللہ سے امیدیں رکھنا، پھر اللہ کی تعظیم کرنا، پھر اللہ کی بڑائی اور اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کو قبول کر کے پھر اس کا اظہار کرنا، اس کا اقرار کرنا، اور پھر اللہ رب العزت کے لیے قربانی دینے کا اور فرما برداری کا جذبہ. یہ سارے قلبی اعمال ہیں، یہ دل کے اعمال ہیں، یہ سارے ایمان کا حصہ ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں. تو اللہ پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ اللہ کو برحق ماننا، اور اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ رب العزت کو اپنا رب ماننا، اور اللہ رب العزت کو تمام خوبیوں اور کمالات سے متصف ماننا، اور اللہ رب العزت کے وہ سارے نام اس کے لیے ثابت کرنا جو اللہ رب العزت نے لیے ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، قرآن اور حدیث میں آئے ہیں. ان ناموں کو ماننا اور اللہ کی صفتوں کو بھی ماننا، اور جو افعال اللہ رب العزت نے اپنے بیان فرمائے ہیں، رسول نے بیان فرمائے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کے افعال جاننا، یہ سارا ایمان باللہ کے اندر آتا ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کو واحد لا شریک ماننا. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا، کہ وہ ایک اکیلا ہے، یکتا اور تنہا ہے. اس کا نہ اس کا کوئی شریک ہے، ذات میں، صفات میں، افعال میں، بادشاہت میں، حقوق میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور کوئی اس جیسا نہیں. نہ اس کی کسی صفت میں کوئی اس کے مشابہ ہے، اور نہ کوئی اس کی ذات اور اس کے امتیازات اور خصوصیات میں کوئی اس جیسا ہے کہ جو اس کی خصوصیات وہ کسی اور میں بھی پائی جاتی ہے. نہ کوئی اس کے مشابہ ہے اور نہ کوئی اس کے مماثل ہے. اللہ پر ایمان لایا جائے، اور اللہ کے فرشتوں پر. ملک کی جمع ملائکہ. ملائکہ یہ اللہ کے فرشتوں کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیے ہیں، اور ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ جن کے نام معلوم ہے، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے وہ فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں ہمارے اعمال لکھنے والے ہیں، اور اسی طرح قبر کے اندر آنے والے منکر اور نکیر جو فرشتے امتحان لینے کے لیے آئیں گے، اور اسی طرح اللہ کے وہ فرشتے جو بادلوں پر مقرر ہیں، اللہ کے وہ فرشتے جو ہماری حفاظت کے اوپر مقرر ہیں. یہ سارے فرشتے جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، ان سب کو مانا جائے. اور یہ پیدا کس سے کیے گئے ہیں؟ نور سے. یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، ہمیں مٹی سے پیدا فرمایا، جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا.
اور عقل اور شعور رکھنے والی یہ تین مخلوقات ہیں، ایک فرشتے، دوسرے جنات اور تیسرا انسان۔ باقی یہ دوسرے جانور ہیں، ان کے اندر تمیز نہیں ہے، اس لیے وہ مکلف بھی نہیں ہے، اور فرشتے مکلف ہیں لیکن وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم، جو حکم ہوتا ہے پورا کرتے ہیں، اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو بجا لاتے ہیں۔ جن اور انسان مکلف ہیں لیکن یہ فرما بردار بھی ہوتے ہیں، نافرمان بھی ہوتے ہیں۔ انا من المسلمون و من القاسطون، فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، اور انسانوں میں سے فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں۔ تو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں، اور کئی لوگوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا۔ اللہ معاف فرمائے۔ سر سید سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ ہوتا ہوا پرویز تک پہنچا، اور پرویز وغیرہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں فرشتوں سے مراد یہ نوامیس فطرت ہیں، یہ نوامیس فطرت ہیں جو قوتیں ہیں، یہ بجلی ہے اور یہ روشنی ہے اور یہ حرارت ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ قوتیں جو ہیں نا یہ فرشتے ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ باقی فرشتوں کا کوئی ایسا وجود نہیں۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کیا بتایا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرشتوں کا تفصیل سے ذکر فرمایا کہ اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، یہ بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے کتابوں پر جو اللہ نے کتابیں اتاری آسمان سے، جن کا نام لیا ہے ان کی تفصیل، اور جن کا نام نہیں لیا ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے کتابیں اتاری ساری برحق اللہ کی نازل کردہ کتابیں، جن کا نام لیا گیا ہے وہ معلوم ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، اور قرآن کے کئی نام ہیں۔ اور اللہ کے رسولوں پر، رسول وہ ہستیاں جن کو اللہ رب، رسول کی جمع رسول، رسول کی جمع رسول، رسول بھیجا گیا، فرستادہ، جمع اس کی رسول، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اور اللہ کے رسول جو ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور فرشتوں میں سے بھی اللہ نے رسول چنے ہوئے ہیں، اور جنوں میں سے اللہ رب العزت نے نذیر، یعنی رسولوں سے لے کر، نبیوں سے لے کر ان تک پہنچانے والے، یہ اللہ رب العزت نے منتخب کیے ہوئے ہیں جو جا کر ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول، ان پر ایمان لانا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رسولوں سے اگلے درجے کے یعنی نچلے درجے کے نبی ہوتے ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر وحی بھی آتی ہو اور اس کو نئی شریعت ملی ہو، اور نبی جو ہوتا ہے وہ پہلی شریعت کا مجدد اور اس کا پیغامبر اور اس پر عمل کرنے والا اور اس کو پھیلانے والا ہوتا ہے۔ یہ بات جو عام طور پر کہی جاتی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا جاتا اور اس پر آسمان کی خبر آتی ہے، علماء نے بتایا کہ یہ بات کمزور ہے۔ کیوں؟ جس کے پاس علم ہے وہ اس علم کو پھیلانے کا مکلف ہوتا ہے، جو وہی کی آسمان سے وہی آتی ہے، تبلیغ تو اس نے کرنی ہے۔ تو رسول بھی مبلغ ہوتا ہے، اور رسول کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائے، اور نبی کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائے۔ لیکن رسول کو اللہ رب العزت خاص کسی علاقے کی طرف، کسی قوم کی طرف یا کسی شخصیت کی طرف بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرا پیغام اس کو جا کر پہنچاؤ، وہ رسول ہوتا ہے، اور اس کو شریعت دی جاتی ہے یا اس کو کتاب دی جاتی ہے یا اس کو کچھ نئے احکام دیے جاتے ہیں، تو وہ رسول ہوتا ہے۔ اور رسول جو ہیں اور نبی، یہ آگے آئے گی تفصیل اس کی انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر اس کے بعد ہے والیوم الآخر، آخرت کے دن پر۔ آخرت کا دن کیا ہے؟ تین زندگی کے حصے ہیں۔ ایک تو یہ دنیا کا حصہ ہے جس میں میں اور آپ اس وقت جی رہے ہیں، اس کے بعد پھر برزخ کا حصہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے اور قیامت سے پہلے تک یہ چلتا ہے، اور پھر قیامت برپا ہوگی، جو مر گئے ہیں دوبارہ زندہ ہوں گے، اور پھر حساب کا مرحلہ ہے، اور پھر جزا اور سزا کا مرحلہ ہے۔ جزا والے جنت میں چلے جائیں گے اور سزا والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ شاہ صاحب آگے آ گئے، ادھر لے آئے۔ تو جزا اور سزا کا مرحلہ ہے۔ تو
تو یہ جو ہے نا یوم آخر، اس پر ایمان لانا کہ یہ ساری حقیقتیں برحق ہیں، والقدر خیری و شرری، اور اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اچھی تقدیر وہ چیزیں جو انسان کے موافق ہیں، اور بری تقدیر وہ چیزیں جو انسان کے ناموافق ہیں۔ دونوں آتی ہیں زندگی کے اندر، اچھی چیزیں بھی آتی ہیں اور ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جو ناموافق ہوتی ہیں، جن کے آنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو